اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم تسلیما۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، آج ہم بات کریں گے استغفر اللہ اور اس کی فضیلت کے بارے میں، جو ایک مسلمان کی زندگی میں نور بھی ہے، سکون بھی، کامیابی بھی اور اللہ کی مدد کی کنجی بھی۔ استغفر اللہ یا استغفار اللہ کا ایک محبوب کلمہ ہے، یعنی اللہ سے معافی طلب کرنا۔ استغفر اللہ وہ عظیم عبادت ہے جسے قرآن نے مومن کا لازمی عمل قرار دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس سے مغفرت طلب کریں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفر اللہ کرتا ہے، اللہ اس کو ہر تنگی سے نجات دے دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ استغفار نہ صرف روحانی گھٹن دور کرتا ہے بلکہ عملی زندگی کے مسائل کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ آج کے دور میں لوگ بے سکونی، ذہنی پریشانی، رزق کی تنگی، گھریلو مسائل، بیماریوں اور بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان ساری مشکلات کا حل ایک سادہ سا ذکر بھی ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ یہ وہ ذکر ہے جسے زبان پر لانا آسان ہے، دل پر اثر کرنا یقینی ہے اور زندگی میں تبدیلی لانا ممکن ہے۔ جب ایک بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ دراصل اللہ کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ وہ کمزور ہے، غلطیاں کرتا ہے اور اس سے رب کی رحمت کی ضرورت ہے۔ ایک اور اہم فضیلت یہ ہے کہ استغفر اللہ فیصلوں میں برکت پیدا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش تو بہت کرتے ہیں مگر کامیابی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے لیے استغفر اللہ ایک نعمت ہے۔ جب انسان مسلسل استغفر اللہ کرتا ہے تو اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے اور اس کے سامنے بہتر راستے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفر اللہ موجود ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ وہ ہوگا جو دنیا میں کیے گئے استغفر اللہ کی شکل میں ہمارے ساتھ جائے گا۔ جب قبر میں تنہائی، جب مال کا حساب، جب پل صراط کی دشوار منزل ہمارے سامنے ہوگی، تب ہی استغفر اللہ ہمارے لیے رحمت کی ڈھال بن سکتا ہے۔ استغفر اللہ ظلم اور گناہ سے بھی بچاتا ہے، کیونکہ جو زبان سے بار بار استغفار کہتا ہے اس کا دل گناہ کی طرف کم مائل ہوتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو غلط صحبتوں اور برے ماحول سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ استغفر اللہ صرف زبان کا ذکر نہ ہو بلکہ دل کا بھی عمل ہو۔ سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو، نادم ہو، اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ اگر سچے دل کے ساتھ استغفر اللہ کہا جائے تو اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ استغفار کا تعلق صرف گناہ سے معافی تک محدود نہیں، یہ شکر کا بھی ایک دروازہ ہے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو وہ اپنے دل سے فالتو بوجھ ہٹا دیتا ہے، اس کا دل نئی نعمتوں کو محسوس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یوں انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے لگتا ہے اور ناشکری سے بچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خطا کرنے والوں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہوں۔ استغفار بندے اور اللہ کے درمیان تعلق مضبوط کرتا ہے۔ جب انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، یہ اعتراف اللہ کو بہت پسند ہے۔ استغفار کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ دل کو روشن کرتا ہے۔ گناہ دل پر کالے دھبے چھوڑتے ہیں۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ دھبے مٹنے لگتے ہیں، دل صاف ہوتا ہے اور اس میں ایمان کی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے دل کو عبادت میں لذت ملتی ہے، نماز میں سکون آتا ہے، تلاوت میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ کا ایک اور حسن یہ ہے کہ انسان کے اندر احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے غافل نہیں، اپنے رب کی طرف پلٹنے والا ہے۔ سورہ نور میں آتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے متواتر بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ استغفر اللہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ رزق، اولاد، رحمت اور زندگی کی آسانیوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کتنا پڑھنا چاہیے روزانہ کی بنیاد پر۔ آپ اس کو ہمیشہ کے لیے پڑھنا شروع کریں، کبھی چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرنا۔ اس سے معجزے ہوتے ہیں زندگی میں۔ آپ آج سے ہی شروع کریں، آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کی زندگی چینج ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، کم سے کم 7000 ہر روز پڑھنا ہے۔ وقت نکالیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، ایک ہی وقت میں پڑھیں، جیسے بھی پڑھنا ہے وہ آپ کی مرضی۔ میری زندگی چینج ہونا شروع ہوئی
استغفار سے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اللہ کی مخلوق کو بھی اس طرف لایا جائے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت ذکر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ عمل شروع کریں اور پھر مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں۔ اس سے دوسرے لوگوں میں موٹیویشن ملے گی۔ ہمیں لوٹ کر اللہ کے ہی پاس جانا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اس ذکر کو اپنا لیں۔ لہٰذا میری بہنوں بھائیوں، اپنی روزمرہ زندگی میں استغفر اللہ کو شامل کر لیں۔ کھانا بنا رہی ہوں، دکان پر بیٹھے ہوں، نماز کے بعد فارغ ہو کر یا رات کے اندھیرے میں دل ہی دل میں استغفر اللہ کہتے رہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو وقت نہیں لیتا مگر زندگی بدل دیتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں کثرت سے استغفر اللہ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے تمام ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں رزق میں وسعت، دل میں سکون، گھروں میں برکت اور آئندہ زندگی میں بہتری عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہم تیرے بندے تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ اے رب ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی نجات عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔